السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیا مسلسل ایمان والے ہمیشہ گھاٹے میں رہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب آپ کو اس کہانی میں ملے گا، لیکن مکمل کہانی دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ شام کا اندھیرا چھا رہا تھا اور رات ہونے والی تھی۔ سردیوں کا موسم تھا اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ میری گاڑی اس وقت بہت سلو سپیڈ میں وحشت ناک راستے سے گزر رہی تھی۔ راستہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میرے پہلو میں میری خوبصورت جوان بیوی بیٹھی درد سے چلا رہی تھی۔ تکلیف کی شدت اتنی تھی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، لیکن اس منحوس راستے میں ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ میری بیوی عائشہ کے پریگنینسی کے آخری ایام تھے اور مجھے لگ رہا تھا بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، کیونکہ عائشہ درد کی شدت کی وجہ سے اکڑا رہی تھی۔ کیسی بے بسی تھی یہ! میں چاہ کر بھی اپنی بیوی کی مدد نہیں کر پا رہا تھا۔ میری اور عائشہ کی شادی لو میرج سے ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے گھر والے ہم سے ناراض تھے۔ انہوں نے ہماری ضد کے آگے ہتھیار پھینک کر ہماری شادی کروائی تھی۔ میں اور عائشہ سمجھتے تھے کہ شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ ہمارا وہم تھا۔ شادی کے بعد میری امی کا رویہ عائشہ کے ساتھ روایتی ساز سے بھی بڑھ کر سخت تھا۔ عائشہ کی ہر بات پر میری امی ناک منہ چڑھاتی رہتی تھی۔ صبح سے لے کر شام تک عائشہ بیلوں کی طرح کام کرتی رہتی، لیکن میرے گھر والے عائشہ کے ہر کام اور ہر بات میں نقص نکالتے رہتے، اسے برا بھلا کہتے اور طرح طرح کے نفرت اور حقارت امیز جملوں سے نوازتے رہتے۔ عائشہ ہر بات میری وجہ سے برداشت کرتی تھی اور کسی صورت میں وہ مجھ سے شکایت نہیں کرتی تھی، اور نہ ہی کبھی میری امی کے سلوک کا مجھے طعنہ مارتی تھی، بلکہ ہر بات کو برداشت کرتی اور مجھے بھی برداشت کرنے کی تلقین کرتی تھی۔ میرے گھر والوں کی طرح میرے سسرال والے بھی مجھے ناپسند کرتے تھے۔ جب عائشہ کو چھوڑنے کے لیے میں اس کے گھر جاتا تو عائشہ کی امی کبھی بھی مجھے بیٹھنے کا نہیں کہتی۔ اگر انہیں یہ خوف نہ ہوتا کہ عائشہ خودکشی کر لے گی یا میرے ساتھ بھاگ کر ان کی عزت خراب کر دے گی تو وہ کبھی بھی ہماری شادی نہ ہونے دیتے۔ نہ جانے مجھ میں ان کو کیا عیب نظر آتا تھا۔ جب کبھی بھی عائشہ کے گھر جاتا وہ میرے سامنے عائشہ سے پوچھتی، کیا تمہارے سسرال والے تم سے بہت کام کرواتے ہیں؟ میں تو کہتی ہوں لات ماراؤ ایسے سسرال والوں کو، خدا کی قسم ایسے لوگ میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ ان کی باتوں سے میں خون کے گھونٹ پیتا رہتا۔ عائشہ کی محبت میں کر بھی کیا سکتا تھا، وہ تو میرے لیے دل و جان سے بھی بڑھ کر تھی۔ اسی وجہ سے میں سب کی باتوں کو برداشت کرتا اور ماتھے پر بل نہ ڈالتا کہ میری پریشانی کی وجہ سے عائشہ پریشان نہ ہو جائے۔ اگر 4 سال سے ہماری شادی قائم تھی تو وہ تھی عائشہ کی برداشت۔ یہ 4 سال ہماری زندگی کے بدترین سال تھے۔ 5ویں سال ایک نیا بکھیڑا کھڑا ہو گیا۔ شادی کے 5 سال گزر جانے کے باوجود ہماری کوئی اولاد نہیں تھی، اور اب میرے گھر والوں کو ایک وارث چاہیے تھا، اور بچے کی خواہش تو مجھے بھی تھی، لیکن امی کا مطالبہ پورا کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ امی کا کہنا تھا کہ اس منحوس ماری عائشہ سے مجھے کوئی اولاد نہیں ملنے والی، مجھے اب دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ اور سب سے دلچسپ اور عجیب بات تو یہ تھی کہ نائلہ آنٹی بھی عائشہ کی امی کو یہی سبق پڑھاتی تھی کہ عائشہ کو مجھ سے طلاق لے لینی چاہیے۔ ان حالات نے ہم دونوں میاں بیوی کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ انہی ٹینشن کے دنوں میں عائشہ نے مجھ سے کہا، عاصم ہمیں اولاد کے لیے دربار جانا چاہیے، وہاں سے کوئی نامراد ہو کر واپس نہیں آیا۔ عائشہ کی بات سن کر میں حیرت اور غصے سے بولا، میں کسی دربار پر یقین نہیں رکھتا، جب ہماری قسمت میں اولاد ہوگی تو ہمیں مل جائے گی۔ اب مجھے تم پر حیرت ہو رہی ہے کہ تم ایسی باتوں پر یقین کر بیٹھی ہو۔ عاصم پھر بھی تم سوچ لو، عائشہ نے کہنا چاہا تو میں نے اس کی بات روک دی۔ عائشہ ایسا ناممکن ہے، تم اس بات کو اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ یہ سن کر عائشہ کا موڈ خراب ہو گیا اور وہ کچھ کہے بنا ہی خاموشی سے سو گئی۔ یہ پہلی دفعہ ہمارے درمیان بحث ہوئی تھی اور مجھے افسوس بھی ہونے لگا۔ 2 دن کے بعد عائشہ اپنے میکے والوں سے ملنے کے لیے جا رہی تھی اور میں اس کو چھوڑنے کے لیے اس کے ساتھ گیا۔ ہم جیسے ہی عائشہ کے گھر پہنچے، عائشہ کی امی بولی، شکر ہے بیٹا تم آ گئی، مجھے تم سے ضروری باتیں کرنی تھی اور تمہاری یاد بھی آ رہی تھی۔ بیٹھو بیٹا، نائلہ آنٹی نے عائشہ سے کہا۔ مجھے یوں اگنور کر دیا جیسے میں موجود ہی نہیں ہوں۔ برا تو مجھے بہت لگا، لیکن میں عائشہ کی خاطر برداشت کر گیا۔ وہ بولی، بیٹا مجھ سے اب تمہارا مرجھایا ہوا چہرہ نہیں دیکھا جاتا،
ससुराल वालों ने तुम पर जुल्म का पहाड़ तोड़ रखा है और सबसे बढ़कर तुम्हारे शोहर को तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं है। तुम खुद पर नज़र डालो, तुम कितनी खूबसूरत हुआ करती थी। तुम्हारे एक इशारे पर लड़कों की लाइन लग जाएगी। तुम्हारे शोहर में जो कमी है वो किसी सूरत दूर नहीं हो सकती और फिर तुम औलाद से महरूम रहोगी। मेरे पास कई लड़कों की तस्वीरें हैं जो कि अब तुमसे शादी करना चाहते हैं। तुम उनमें से किसी एक को पसंद कर लो और दर्द भरी ज़िंदगी से निजात हासिल कर लो। मेरे लिए लड़कों की तस्वीरें? आयशा ना समझते हुए उलझे लहजे में बोली। अम्मी क्या मतलब? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई और किस सिलसिले में देखूंगी? अम्मी बोली, तुम्हारे लिए लड़कों की तस्वीरें। जाहिर सी बात है तुम्हारी शादी के लिए। नाइला आंटी ऐसे अल्फाज बहुत नरम लहजे में कह गई। ये क्या कह रही हैं आप? क्या आपको मालूम नहीं आयशा मेरी बीवी है और आप इसके लिए लड़के देख रही हैं? ये क्या बकवास है? गुस्से की वजह से मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और नहायत बदतमीज़ी से बोला, लेकिन नाइला आंटी को मेरी बातों का रत्ती भर असर ना हुआ। वो पुरसकून लहजे में मुझसे मुखातिब होकर बोली, आयशा आज तुम्हारी बीवी है, कल नहीं होगी। मैं तो शुरू से ही इस शादी को नहीं मानती, क्योंकि मुझे शुरू से ही पता था कि मेरी बेटी तुम जैसे लोगों के साथ खुश नहीं रह सकती और अब आयशा को भी पता चल चुका है कि वो तुम जैसे खोखले मर्द के साथ खुश नहीं रह सकती। उनकी तल्ख बातें मुझे अंदर तक सुलगा गई। मैं उनकी छत के नीचे बैठा हुआ था। मैंने इसलिए उनसे कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा और आयशा को कलाई से पकड़कर बाहर ले आया। मुझे इस माँ पर हैरत हो रही थी जो खुद अपनी बेटी का घर बर्बाद करने में तुली थी। आयशा मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में उस वक्त आंधी चल रही थी, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कह रही है। गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी स्टार्ट करके मैं आयशा से पूछा, इस बाबा का दरबार कहाँ है और कौन सी जगह पर है? आयशा की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी बात सुनकर उसने हैरत और खुशी से मेरी तरफ देखा और बोली, तुम जाने के लिए तैयार हो? मैंने कहा, हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम पहले रोना बंद करो। आयशा ने जल्दी से आंसू पोंछे और मुझे रास्ता समझाने लगी। दरबार में काफ़ी लोग आए हुए थे जो कि चढ़ावे चढ़ा रहे थे और मन्नतें मांग रहे थे। मैंने भी 1000 रुपये का चढ़ावा चढ़ा दिया। फिर आयशा ने वहाँ दुआ की और कोई मन्नत मांगी और दरबार से एक छोटी मटकी उठा लाई। मैं और आयशा घर वापस आ गए। घर में मेरी अम्मी ने शोर मचाया हुआ था। लो जवान को सहरो तफरी से फुर्सत नहीं है, घर की जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। अब मैं बूढ़ी हड्डियों के साथ इस घर का काम करूं। एक बेटा खुदा ने दिया, वो भी जोरू का गुलाम। मैं अम्मी को चुप करवाने की कोशिश करने लगा और आयशा ने जल्दी जल्दी से सारा काम समेट दिया। 2 दिन तक पूरे घर में इसी तरह बोरियत छाई रही। ऑफिस से भी घर आने को दिल नहीं करता था। खैर जैसे तैसे करके वक्त का पहिया चलता रहा और फिर दूसरे माह आयशा ने खुशखबरी सुना डाली, जिसे सुनकर पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अम्मी का चिड़चिड़ापन ख़त्म हो गया और मेरी शादीशुदा बहन आमना भी फ़ौरन हमारे घर आ गई। वो आयशा जिसको हर वक्त काम चोर हट डराम कहा जाता था, अब उसी आयशा को आंखों पर बिठाया जा रहा था। इस आयशा को बिस्तर से नीचे पाँव भी नहीं रखने दिए जाते। ज़िंदगी एकदम पुरसकून हो गई थी। मेरा और आयशा का सब्र रंग ला रहा था। वक्त का काम होता है गुज़रना, इसलिए वो बिना किसी के पड़ाव किए गुज़र जाता है। वो अलग बात है, अच्छा वक्त बहुत जल्दी गुज़र जाता है और बुरा वक्त एक एक पल सदियों जैसा होता है। हमारी ज़िंदगी के 5 साल कैसे गुज़रे थे ये हम और हमारा खुदा ही जान सकता है, लेकिन खुशी के वो अयाम बहुत तेज़ी से गुज़रते चले जा रहे थे। मुझे अपने बच्चे को गोद में खिलाने के कुछ ही दिन रह गए थे और सारे ख़ानदान वाले आयशा का बहुत ख्याल रख रहे थे। एक दिन आयशा ने मुझे कहा, आसिम एक दफ़ा फिर उस दरबार पर जाना चाहती हूँ और उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आयशा की ये बात सुनकर मैंने कहा, आयशा हम बच्चे की विलादत के बाद चले जाएंगे। नहीं, मैं आज ही जाना चाहती हूँ। आसिम प्लीज़ मेरी बात मानो। दरबार यहाँ से बहुत दूर तो नहीं है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हमारी ज़िंदगी में ये जो बहार के फूल खिले हैं ये उन्हीं की मेहरबानी है। मैं एक दफ़ा उनके दरबार पर हाज़िरी देना चाहती हूँ। आयशा मुझे मुसलसल फ़ोर्स करने लगी तो मैं भी उसकी बातों के आगे बेबस हो गया और उसकी बात मान ली। लेकिन जब अम्मी को पता चला तो उन्होंने थोड़ा सा हंगामा किया, लेकिन बाद में मान गई और हम दरबार चले गए।
پہلے کی طرح عائشہ نے وہاں کی مٹی کھائی اور پھر اپنے اور اپنے ہونے والے بچے کی صحت کی منت مانگی۔ جس وقت ہم وہاں سے نکلے تھے عصر کا وقت تھا، لیکن جیسے ہی ہم آگے آئے تو آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور شام سے پہلے رات کا سماں ہو گیا۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ میں خوف زدہ تو بہت ہو رہا تھا، لیکن عائشہ کے حوصلے کو مضبوط کرنے کے لیے میں اس کے سامنے یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے میں بالکل بھی خوف زدہ نہیں ہوں۔ ہمارے شہر سے یہ دربار آگے تھا اور شہر کو جانے کے لیے 2 راستے نکلتے تھے جو کہ ایک ساتھ دائیں بائیں کی جانب جاتے تھے، اور مجھے کلیئر راستے کا پتہ نہیں تھا اور میں نے گاڑی دائیں جانب موڑ دی اور ساتھ میں عائشہ کو بھی دلاسا دے رہا تھا۔ اور ہم جب جنگل کی حدود میں کافی آگے نکل آئے تب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ہم بری طرح راستہ بھٹک چکے ہیں۔ راستے میں عائشہ کی حالت بہت خراب ہو گئی اور میں اس وقت اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا، اور میں بہت کم سپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا کہ ہم کو کہیں سے کوئی مدد مل جائے، کہیں آبادی نظر آ جائے۔ ہماری گاڑی جنگل کو پار کر کے ایک بہت بڑے قبرستان میں پہنچ گئی۔ قبرستان کے ارد گرد درخت اور جھاڑیوں کی بوچھاڑ تھی، باقی سارا ماحول اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن قبرستان میں ایک طرف عجیب سی سبز رنگ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اب عائشہ کی طبیعت ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ ویسے قبرستان میں سوکھے پتوں کا انبار پڑا ہوا تھا۔ اچانک میں نے ایک جگہ گاڑی روک دی کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ غالباً وہ جانور یا انسان تھا جو اس طرف آ رہا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی اس لیے روکی تھی کہ وہ کوئی انسان ہی ہو اور ہماری مدد کر سکے۔ چند سیکنڈ بعد میں نے اس انسان کو دیکھ لیا۔ وہ کوئی عورت تھی۔ اس نے سبز رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ میری گاڑی کی طرف آئی اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، اپنی بیوی کو سنبھالو اور میرے پیچھے آؤ۔ اس کی آواز ہپنوٹائز کر دینے والی تھی، اور اس وقت میں نے معمول کی طرح عائشہ کو سہارا دیا اور اس عورت کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ صرف 2 منٹ کا راستہ تھا۔ قبرستان کو پار کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ وہ عورت عائشہ کو لے کر اس جھونپڑی میں چلی گئی اور مجھے باہر انتظار کرنے کا کہہ دیا۔ میں باہر اس وحشت ناک قبرستان میں کھڑا ہوا تھا، اور تھوڑی دیر بعد وہ عورت جھونپڑی سے باہر آئی اور مجھے ہاتھ کے اشارے سے اندر بلایا۔ اس جھونپڑی میں 2 چارپائیاں پڑی تھیں اور دوسری طرف کچھ برتن پڑے تھے۔ چارپائی پر عائشہ بے ہوش لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے پہلو میں ایک کالے رنگ کے کپڑے میں لپیٹا ہوا ایک بچہ لیٹا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ وہ بچہ آنکھیں چپکتے ہوئے مجھے دیکھی جا رہا تھا۔ مجھے اس نومولود بچے پر حیرت ہو رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اس عورت کی کوئل جیسی آواز اس جھونپڑی میں گونجی، یقیناً آپ ٹھیک ہوں گے، مہربانی کر کے آپ دوسری چارپائی پر آرام کر لیں اور سو جائیں۔ نہ جانے اس کی آواز میں ایسی کیا بات تھی۔ میں نے ایک معمول کی طرح اس کی بات مان لی اور چارپائی پر لیٹ گیا، اور جلد ہی تھکاوٹ کی وجہ سے میں سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو عائشہ ابھی تک چارپائی پر سو رہی تھی۔ اس عورت اور میرے بچے کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں تھا۔ میں نے اپنے آس پاس دیکھا۔ میرے تکیے کے نیچے ایک کاغذ پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کاغذ کو کھولا اور پڑھنے لگا۔ اس کاغذ پر لکھا ہوا تھا کہ عاصم، تم سوچ رہے ہوں گے کہ میں کون ہوں اور اس ویران جنگل میں میرا کیا کام۔ تمہارے دماغ میں رات کو بھی یہ سوال آ رہے تھے، لیکن رات کو میں نے اپنے علم کے ذریعے تم کو سن کر دیا تھا۔ میری داستان بہت دکھی ہے، لیکن زیادہ لمبی نہیں ہے۔ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی اور 20 سال تک میری زندگی خوشیوں سے بھری رہی۔ 20 سال کی عمر میں میری شادی آصف کے ساتھ ہو گئی۔ شادی کے کچھ سال بعد مجھے پتا چلا کہ میں ایک بانجھ عورت ہوں۔ آصف نے بھی مجھ سے منہ موڑ لیا تھا، اور یہ دیکھتے ہوئے میں نے اپنی کلائی کاٹ لی اور خودکشی کر لی۔ مجھے ایک ایسے بچے کی تلاش تھی جسے میں روحوں کی دنیا میں لے کر جا سکوں۔ کئی سال گزر گئے۔ میں بہت سے بچوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن نیکی کی طاقت ہمیشہ میرے بیچ حائل ہو جاتی اور مجھے میرے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیتی۔ لیکن تمہارے بچے کو لے کر جانے کی اجازت مجھے نیکی کی طاقت نے دی، کیونکہ اس بچے کے لیے تم نے اور تمہاری بیوی نے کبھی خدا کے سامنے فریاد نہیں کی، بلکہ اس ڈھونگی دربار پر گئے جو مرنے کے بعد بھی لوگوں کو گمراہی کے راستے پر ڈال کر دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے۔ خیر، مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تم نے اس ڈھونگی سے مدد مانگی اور خدا نے تمہاری اس احمقانہ حرکت کو نظر انداز کرتے ہوئے تمہیں خوش کیا۔
لیکن تم نے اس کو بھی اس درباری بابے کی طاقتوں کا کرشمہ جانا اور تمہاری سزا خدا نے یہ تجویز کی ہے کہ تم کبھی اپنے بچے کا منہ نہیں دیکھ پاؤ گے اور یہی تمہاری سزا ہے۔ عائشہ بھی اس وقت تک اٹھ چکی تھی۔ اس نے بھی یہ صفحہ پڑھا اور زاروں قطار رونے لگی۔ تقدیر نے ہمیں ایسی بھیانک سزا دی کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہم وہاں سے گھر واپس آ گئے۔ راستہ تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ امی سے کچھ بھی چھپانا بیکار تھا، لہٰذا ہم نے امی کو صاف صاف بتا دیا اور امی صبر کا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ لیکن اگلے سال میں اللہ نے ہمیں جڑواں بیٹوں سے نواز دیا، کیونکہ اس بار ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھے، اس لیے جو بھی مانگا اللہ سے مانگا۔ آپ سب سے بھی یہی گزارش ہے، جو بھی مانگو اللہ سے مانگو۔ اللہ پاک سب کی فریاد سنتا ہے، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور اس کہانی سے آپ کو کوئی نہ کوئی سبق سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔